مفتی صاحب سے وقفے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے اولیاء کرام سے استعانت کے حوالے سے، تو مفتی صاحب آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اولیاء اللہ سے استعانت کے لیے پکارنا، مدد کے لیے اولیاء اللہ کو پکارنا یہ شرک نہیں ہے، تو اس پر مزید بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس سلسلے میں یہ چیز ذہن میں رکھیں، ہماری گفتگو یہی چل رہی تھی کہ بعض لوگ جو ہے وہ صرف پکارنے پر شرک کا حکم لگا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ یہاں پر اگر ہم صرف پکارنے کے معنی دیکھیں نا، لفظ دعا اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، تو دعا کے دو مفہوم ہیں۔ ایک لغوی اعتبار سے مفہوم ہے صرف پکارنا، جیسے میں نے آپ کو پکارا یہ بھی دعا کہلائے گا، اور ایک شرعی اعتبار سے مفہوم ہے کہ دعا یعنی کسی کو خدا سمجھ کر پکارنا، بطور عبادت پکارنا، کسی کو قادر مطلق سمجھ کر پکارنا، یہ دعا کا مفہوم ہے شرعی اعتبار سے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کو جواب دو جب وہ تمہیں پکاریں، یعنی جب اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بلائیں، ہمیں طلب فرمائیں، تو پھر صحابہ کرام پر یہ لازم تھا کہ وہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ کے حبیب کو جواب عطا فرمائیں، ٹھیک ہے نا، وہ جواب اللہ کے حبیب کو پیش کریں کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں پکارا تو حاضر ہو جائیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی لغوی اعتبار سے لفظ دعا استعمال فرمایا ہے۔ صحیح۔ تو لغوی اعتبار سے تو پکارنے کو کہہ دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ صرف پکارنا ہی، چونکہ پکارنا مطلب ہے تو پکارنا ہی شرک ہو جائے گا، تو پھر یہ تو آپ کسی کو بھی پکاریں گے وہ شرک کہلائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دعا کی مذمت بیان فرمائی ہے اس کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے خدا کو مت پکارو، کسی دوسرے الہ کو۔ اور الہ کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا تو وہ اپنی مخلوق کو بھی لے جاتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ ہوتا تو وہ اپنی مخلوق کو لے جاتا، اس کی وجہ سے زمین و آسمان کا نظام تباہ ہو جاتا۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ الہ اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو تمام اختیارات رکھتی ہو، اور ہمارا عقیدہ خدا نہ خواستہ کسی نبی کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح الہ ہیں یا اللہ کے برابر ہیں، بلکہ انبیاء علیہم السلام ہوں یا اولیاء کرام ہوں، ان تمام کے اختیارات اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اس کا اذن ہوگا تو پھر وہ ہماری مدد کریں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا حکم اور اذن نہیں ہے تو وہ پھر ہماری مدد نہیں فرمائیں گے۔ یہ ہے ہمارا حکم۔ تو اب جو کفار ہیں وہ بتوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع سمجھ کر نہیں پکارتے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ خود مختار ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام تر اختیارات دے دیے، اب اللہ چاہے نہ چاہے یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اور ہمارا کانسیپٹ یہ ہے، جو ہم اولیاء کرام کی طرف رغبت رکھتے ہیں یا انبیاء علیہم السلام کی طرف رغبت رکھتے ہیں، تو ہمارا کانسیپٹ یہ کہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اصل ذات اللہ کی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ پھر شرک کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ مفتی صاحب۔